الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في مقام آخر: أنا سيد ولد آدم ولا فقر، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سچے چہروں کا رنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میرے والد گرام، سامعین گرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم ولادت مصطفیٰ کے حوالے سے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ آج ہم چند ضروری باتوں پر ڈسکس کریں گے۔ ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ ان تمام کے آنے کے مقاصد کیا ہیں اور اس پر امت کی ذمہ داری کیا ہے، یہ چند ضروری باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ توجہ فرمائیے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ کسی بھی شخصیت کا اگر آپ اس کے حالات زندگی لکھیں گے تو ولادت سے شروع ہوتی ہے اور وفات پر ختم ہو جاتی ہے بات۔ وہاں پر مورخ کاتب کتاب کو بند کر دیتا ہے وفات پر، لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واحد ایسی شخصیت ہے کہ جن کا تذکرہ نہ ولادت سے شروع ہوتا ہے نہ وفات پر ختم ہوتا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اس وقت سے ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود نہیں بخشا تھا۔ یہ میں نہیں کہتا، مستدرک علی الصحیحین میں روایت موجود ہے، روایت نمبر 4194، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے جب بھول ہوئی، آدم علیہ السلام اپنے رب کے سامنے دعا مانگنے لگے تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا: یا رب اسألک بحق محمد، اے رب میں محمد مصطفیٰ کا واسطہ دے کر تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم تمہیں کیسے معلوم، تم کیسے جانتے ہو؟ وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ أَخْلُقْهُ، تم کیسے جانتے ہو، میں نے تو ابھی پیدا بھی نہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا: یا رب جب تو نے مجھے دست قدرت سے بنایا اور روح پھونک دی، میں نے سر اٹھا کر دیکھا، عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں سمجھ گیا کہ اے رب تو نے اپنے نام کے ساتھ جس پاک نام کا تذکرہ فرمایا ہے، یہ دھرتی پر، کائنات پر، مخلوقات پر میں سب سے تم پسندیدہ بندے اور پسندیدہ مخلوق ہو، اس لیے میں اس محمد رسول اللہ کا واسطہ دے کر دعا مانگتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم بے شک تم نے سچ کہا، لولا محمد ما خلقت، اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی نہ بناتا۔ اس لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا تھا:
یہ تذکرے اس وقت سے شروع ہوئے، قرآن بھی اس پر گواہ ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے 1,24,000 انبیاء سے وعدہ لیا تھا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے انبیاء سے میثاق لیا، عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ پھر تمہارے بعد ایک رسول آنے والا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اگر تم ان کا زمانہ پاؤ تو ضرور بھی ضرور ان پر ایمان لانا۔ انبیاء سے کہا جا رہا ہے، امت سے نہیں، انبیاء سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اس پر ایمان بھی لے کر آنا اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ تو اللہ کے حبیب کے تذکرے جو ولادت سے قبل کے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی ولادت آپ کو دنیا میں بھیجا کیوں؟ آپ کو معلوم ہے، انسانیت کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے درمیان تقریباً 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اس میں انسان جو گمراہیوں کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، انسان مظلوم نیچے چلا جاتا تھا اور ظالم بڑھتا چلا جاتا تھا۔ انسانیت میں جو کمزور ہیں ان کو معاشرے کا فرد ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ان کا ایک خود ساختہ اصول تھا کہ وراثت صرف اس کو ملنی ہے جو گھوڑ سوار ہو کر لڑ سکتا ہو، اور اس اصول کے تحت انہوں نے وراثت سے خواتین اور بچوں کو نکال دیا۔ اسی طرح آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ کے حبیب کی ولادت سے قبل لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، سورۃ تکویر پارہ نمبر 30 میں اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ زندہ درگور کر دیتے تھے، بیٹی کو کوئی پسند نہیں کرتا تھا۔ اللہ کے حبیب جب اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، اس انسان کی حالت پر رحم آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، صرف انسان نہیں۔ آپ کے سامنے آپ احادیث پڑھیں گے، جانور بھی آ کر آپ کو شکایت کرتے نظر آئیں گے اپنے مالک کی حضور، جانوروں کے لیے بھی رحمت، چرند پرند کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے رحمت بن کر جب اس دنیا میں تشریف لائے، آقا علیہ السلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی۔ یاد رکھیں، نبی علیہ السلام کی ولادت سے لے کر 40 سال تک کی جو زندگی ہے، یہ حیران کن زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جب دنیا میں بھیجا تو معصوم بھیجا۔ تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہیں۔ اللہ کے حبیب دنیا میں تشریف لانے کے بعد نبی علیہ السلام کی جو سیرت دیکھیں، قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بندے بنے تو رسول اللہ جیسے بنو۔ نمونے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی جیسے مثال کے طور پر درزی کو آپ ایک سوٹ دیتے ہیں، ساتھ نمونے کے طور پر ایک سلا ہوا سوٹ دیتے ہیں کہ مجھے اس انداز کا سوٹ چاہیے، مجھے اس انداز سے سلا ہوا سوٹ چاہیے۔ اگر وہ درزی اس کے مطابق سی کر دے گا تو آپ قبول کریں گے، اگر اس سے ہٹ کر سیے گا تو آپ اس کو رد کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے عالم انسانیت کے لیے کہ مجھے ایسا انسان چاہیے، میں جس سے محبت کروں گا اس کی زندگی محمد رسول اللہ جیسی ہونی چاہیے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو پھر آپ دیکھیں کہ حضور کی زندگی کے کیا کیا واقعات ہیں اور اللہ کے نبی کو کیا کیا چیزیں پسند تھی، آپ نے زندگی کیسے گزاری معاشرے کے اندر۔ سب سے پہلا جو آپ کا تعارف ہوا، آپ پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، آپ گھر تشریف لائے، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جو آپ کا تعارف کیا ہے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، یعنی حضور پر کب کبھی تعریف تھی، زمین پہلی وہی تھی، گھر تشریف لائے، حضور گھبرائے ہوئے تھے، تو حضرت خدیجہ نے آپ کا جو تعارف پیش کیا ہے وہ ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبب فرمایا کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلا تعارف آپ کا کیا ہے؟ صلہ رحمی، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک ہیں۔ آج ہم دیکھیں ہمارے تعلقات کیسے ہیں۔ دوسرا تعارف کیا ہوا؟ آپ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے ہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ہمارے معاشرے میں دیکھیں یتیم دھکے کھا رہا ہے، اس کو کوئی سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے۔ پھر آپ کا تعارف ہوا کہ آپ کمزوروں کی مدد کرنے والے ہیں۔
ہم کمزوروں کی مدد کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے. ہمیں اپنے نبی سے صرف پیار ہے، ہمیں صرف پیار ہے بس. اس کے بعد اتباع نہیں ہے، حالانکہ اتباع شرط ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر میرے رسول کی اتباع کرو. بغیر اتباع کے کام نہیں چلے گا. دعوے تو منافقین حضور کے قدموں میں آ کر بیٹھ کر کرتے تھے. عبداللہ بن ابی روزانہ کہتا تھا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ دیکھ کر مجھے بڑا سکون ملتا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اتباع کے بغیر دعوت تھا، اتباع نہیں تھا تو قرآن نے فیصلہ سنایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جہنم کا جو سب سے نچلا طبقہ ہے اس میں اللہ اس شخص کو ڈالے گا جس کا اوپر کچھ اور نیچے کچھ اور، زبان سے کچھ اور سینے میں کچھ اور. اس لیے ایک تو یہ کہ ہمیں رسول اللہ سے محبت ہو اتباع کے ساتھ. یہ یاد رکھیں اعمال کی قبولیت کے 3 شرائط ہیں. ان 3 شرائط کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے. پہلی شرط ایمان ہے، یعنی اگر کوئی شخص ایمان والا ہے تو اس کی نیکی لکھ دی جائے گی. اگر ایمان والا نہیں ہے نیکی نہیں لکھ دی جائے گی. دوسری شرط اخلاص ہے. ایمان تو ہے لیکن عمل کا رد خلامی کے لیے پھر بھی نیکی نہیں لکھی جائے گی. اور تیسری شرط اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ عمل حضور کے طریقے کے مطابق ہے لکھ دی جائے گی، وغیرہ رد کر دی جائے گی، مردود ہے. اس لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ہمارے نیک اعمال کی قبولیت کے اتباع ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہو. اللہ کے حبیب نے فرمایا، دیکھیں قرآن مجید میں اللہ کے حبیب کے جو حقوق ہے وہ بیان فرمائے. سورہ اعراف آیت نمبر 157 ہے. فالذین آمنوا بہ وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه. پھر سرٹیفکیٹ دیا اولئک هم المفلحون، کامیابی کا. پہلا کیا ہے؟ رسول اللہ کا ہم پر حق کیا ہے؟ ایمان لانا. وہ الحمدللہ بغیر مشقت کے اللہ نے ہمیں عطا کیا. ہم میں سے کسی نے اس کے لیے کوشش نہیں کی. بغیر کسی محنت کے اللہ نے ماں کے گود میں محمد رسول اللہ کا کلمہ نصیب کیا. اب دوسرا جو کام ہے وہ ہم نے کرنا. وعزروه، حضور کی تعظیم اور توقیر، اللہ کے حبیب کی محبت. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. فرمایا میرے نبی نے کہ تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کے لیے محبوب بن جاؤں اس کے والدین سے، وولده اس کی اولاد سے، والناس اجمعین اور تمام کے تمام انسانوں سے. حضور کی محبت یہ شرط اول ہے، کیونکہ محبت کے بغیر اتباع ناممکن ہے. محبت ہوگی تو سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے ہم حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ادا کریں گے نماز. گرمی میں ہم دھوپ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے. یہ اس بات پر ہمیں مجبور محبت کرے گی، رسول اللہ کی محبت. اگر یہ نہیں ہے تو ہم اذان بھی ہمارے ایک کان سے نکل کر دوسرے کان سے گزر جائے گی، ہمیں پرواہ تک نہیں ہوگا. یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ ہمیں رسول اللہ سے کوئی محبت نہیں ہے، ہمیں رسول اللہ سے کوئی عشق نہیں ہے. لیکن جو شخص سردی گرمی میں اتباع محمدی بجا لاتا ہے یہ حقیقی معنوں میں اللہ کے حبیب کا عاشق ہے. یہ کمال نہیں ہے کہ ہمارا عشق، کمال یہ ہے کہ حضور کا ہم سے عشق. یہ یاد رکھیں. بندہ کہتا ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں اپنے والدین، لیکن والد اس کو اس کے کچھ اعمال کی وجہ سے پسند نہیں کرتا تو یہ محبت بے فائدہ ہے. ایسے ہی ہمارا دعویٰ ہے ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارے کچھ اعمال کی وجہ سے اگر رسول اللہ ہمیں ٹھکرا دے پھر اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے اتباع اپنی زندگی میں لے کر آئیں. اللہ کے حبیب کی ولادت، آپ کی بعثت، سیرت کو آپ پڑھیں، سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں. اللہ کے حبیب کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے. ولادت سے لے کر آپ کیا دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے تک آپ کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے. اگر ہم اس کو حضور سے محبت کو ہم سیکھنا چاہتے ہیں پھر صحابہ کی زندگی کو ہم دیکھیں کہ انہوں نے کس انداز سے اللہ کے حبیب سے محبت کیا. تو دوسرا حق میں بتا رہا تھا کہ وعزروه، حضور کی تعظیم توقیر. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. سورہ حجرات کی پہلی آیت. نبی سے آگے نہیں بڑھنا. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ہر معاملے میں نبی کے حکم کو آگے رکھنا. شادی میں، فوتگی میں، خوشی میں، غمی میں، ہر مقام پر
لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو توڑ کر آگے نہیں جانا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عام حالت میں تو ہم شریعت پر عمل کریں، شادی میں ہم شریعت کو بس گھٹ ڈال کر خواہشات کے پیچھے چل پڑیں۔ یہاں پر اشکام یہ لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ اور اس کے رسول کے، واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے بلند اپنی آواز نہیں رکھنی۔ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ قرآن کہتا ہے نبی کی آواز سے اگر تمہاری آواز بلند ہوگی اعمال سارے ضائع، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ وعزروہ، نبی کی تعظیم اور توقیر، ونصروہ، تیسری ذمہ داری اللہ کے نبی کی مدد۔ اللہ کے نبی جب حیات تھے، ذاتی زندگی تھی، یہ بات سمجھ آتی تھی، ونصروہ، آپ کے ساتھ جہاد میں شرکت کرنی، آپ کے ساتھ سفر میں جانا۔ اب کیسے یہ آیت کا اس پر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے اللہ کے نبی کے دین کی مدد حقیقت میں رسول اللہ کی مدد، دین کی نصرت رسول اللہ کی نصرت ہے، قرآن کی خدمت رسول اللہ کی خدمت ہے، آپ کی سنتوں کو زندہ کرنا رسول اللہ کی مدد، آپ کے احکامات کو بجا لانا رسول اللہ کی مدد ہے، وَنَصَرُوهُ۔ اور تیسرا حکم وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی اتباع کرنا جو اس رسول پر نازل ہوا، یعنی قرآن مجید، قرآن مجید کا اتباع۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، یہ تین چار کام جو کرتا ہے، نبی کی تعظیم کرتا ہے حقیقی معنوں میں، زبان تک نہیں، دل سے تعظیم ہو۔ دوسرا کام وَنَصَرُوهُ، مدد کرتا ہے دین کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، قرآن کی بھی اتباع کرتا ہے، اولئک هم المفلحون، یہ کامیابی کا سرٹیفکیٹ۔ تو یہ اللہ کے حبیب کی ولادت، پھر اللہ نے اپنے حبیب کو نبی بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الکافرین۔ یہ اللہ اپنے حبیب کی صفات بیان فرما رہے ہیں، اور پھر اللہ اس حبیب پر جو ایمان لائے ان کی صفات بیان فرما رہے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ 18واں پارہ اللہ یہاں ایمان والوں کی صفات بیان فرما رہے ہیں۔ ہر پڑھا لکھا قرآن اٹھائیں، اس قرآن مجید کا 18واں پارہ کھول کر دیکھیں یہ مومنین کی صفات میں یہ میرے اندر موجود ہے یا نہیں۔ ہر مسلمان، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اللہ نے اپنے حبیب کو یہ نہیں فرمایا کہ آپ عرب والوں کے لیے نبی ہیں یا عجم والوں کے لیے نبی ہیں یا ایمان والوں کے نہیں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اللہ کے حبیب تمام کے تمام انسانوں کے لیے۔ اور جو بھی اپنے آپ کو امتی سمجھتا ہے وہ قرآن مجید کے 18واں پارہ اٹھا کر دیکھیں یہ صفات میرے اندر ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو پیدا کریں، اس کے بغیر رسول اللہ کے دربار میں ٹھکرا دیے جائیں گے، رسول اللہ حوض کوثر پر روک دے گا۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے حبیب قیامت والے دن حوض کوثر پر پانی پلا رہے ہوں گے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ فرشتے اللہ کے حبیب اپنے امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک ساری کائنات کے انسان ہوں گے، حضور امت کو کیسے پہچانیں گے؟ مشکات شریف کی روایت دیکھیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا میں اپنی امت کو وضو کے اعضاء کے چمکنے سے پہچانوں گا۔ جو نمازی ہوں گے ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، حضور فرمائیں گے یہ میرے امتی ہیں، ان کو میری طرف آنے دو۔ پھر قرآن مجید پارہ نمبر 27 اور سورہ نجم، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اللہ اپنے حبیب سے فرمائے فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، جنہوں نے میرے ذکر سے اعراض کیا آپ ان سے منہ تھے، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، ان کی زندگی کا مقصد دنیاوی زندگی تھی، ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان لوگوں سے پھر حضور حدیث میں آتا ہے فرشتے کچھ لوگوں کو روک دیں گے کہ یہاں پر رک جاؤ، آگے نہیں جا سکتے۔ اللہ کے حبیب فرمائیں گے کہ ان کو آنے دو، فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین کا مذاق اڑایا، آپ کے دین کو انہوں نے ایک ضرورت سمجھ لیا، قرآن کو ضرورت سمجھ لیا تھا، فوتگی پر پڑا، بس قرآن کو انہوں نے ہدایت کی نیت سے نہیں پڑھا۔ آپ کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کی صورت، اللہ کے نبی کی سیرت، آپ کی صورت، یہ دونوں باکمال ہیں۔ دیکھیں
حسان بن ثابت نے حضور کی صورت بیان فرمائی، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ صورت دیکھیں، حسان بن ثابت کہتا ہے آپ کی صورت جیسی صورت کسی آنکھ نے نہیں دیکھی۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا کوئی بچہ کسی خاتون نے آج تک نہیں دیکھا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر عیب سے بری، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسا کہ اللہ پوچھتا کیا اور بناتا کیا۔ آپ کی صورت ایسی ہے، آپ کی ذات ایسی ہے کہ آپ کو اتباع کیا جائے۔ ہمیں محمد رسول اللہ کی صورت سے پیار ہو، آپ کی سیرت سے پیار ہو، یہ میلاد کا مقصد ہے، یہ بعثت کا مقصد اللہ کے ساتھ جو ٹوٹے ہوئے تعلقات ان کو جوڑنا، یہ رسول اللہ کی بعثت کا مقصد ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ 28 پارے سورہ صف میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے رسول کو کیوں بھیجا، ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق ليظہرہ علی الدین کلہ، میں نے اپنے حبیب کو اس لیے بھیجا کہ میرے حبیب کا دین تمام ادیان باطلہ پر غالب ہو۔ ہر شخص اپنے وجود کو دیکھیں، میرے وجود پر میرے رسول اللہ کا دین غالب ہے یا نہیں؟ میری زندگی میں، میرے اخلاق میں، میرے کردار میں میرے نبی کا دین نظر آتا ہے یا نہیں؟ مجھے عشق رسول پر دلیل دینی پڑتی ہے یا کوئی دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہ عاشق رسول ہے؟ اگر دلیل دینی پڑتی ہے تو عشق باطل ہے، اگر دیکھ کر سمجھتا ہے یہ عشق مقبول ہے۔ مجھے یہ کیوں کہنا پڑتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں؟ مجھے رسول اللہ سے پیار ہے۔ صحابہ نے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، دیکھ کر دیکھنے والا بتاتا تھا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ حضور کا عشق، حضور کی محبت، یہ عین ایمان کا بنیاد ہے، جز نہیں ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ حضرت عمر کی روایت ہے، ایک دفعہ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان، یعنی تمام کائنات میں بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں اپنی جان سے۔ صحابہ سچے لوگ تھے، سچی بات کرتے تھے، ہماری طرح نہیں۔ انہوں نے صاحب بتایا کہ یا رسول اللہ اپنی جان سے نہیں، باقی تمام سے میں زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا لا، بات نہیں بنی، جب تک تو اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرے گا عمر تیرا ایمان نہیں ہے۔ تھوڑی دیر غور و فکر کرنے کے بعد حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا الآن یا عمر، اب بات بنی ہے عمر، یعنی رسول اللہ کی زندگی ہمارے ہر قدم پر ہو، ہمارے سامنے اللہ کے بعد رسول اللہ کی ذات ہو، پھر باقی ماں باپ کی خدمت وہ بھی حضور نے بتائی ہے، بڑوں کی خدمت وہ بھی حضور نے بتائی، وہ سب کچھ ہو جائے گا، لیکن سب سے مقدم رسول اللہ کا حکم، آپ کی تعلیمات ہو، آپ کا دین ہو۔ پھر یہ آخری بات میں آپ سے عرض کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء مبعوث فرمائے، اور میں سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا انہ سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ حضور نے فرمایا تھا انہ سیکون فی امتی، میری امت میں 30 کذابون، 30 جھوٹے اٹھیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ تو یہ یاد رکھنا وانا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی کے بعد بڑے بڑے لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، اسود انسی نے حضور کے زمانے میں کیا، مسلم کذاب نے صحابہ کے زمانے میں کیا، اس کے بعد بھی چلتا رہا بڑے صغیر میں، 1800 یا 1901 میں قادیانی نے قادیان علاقے میں کیا۔ تو یہ ختم نبوت یہ مین عقیدہ ہے، اس عقیدے کے بغیر کوئی نماز قبول نہیں، کوئی روزہ قبول نہیں، کوئی حج قبول نہیں، کوئی زکوٰۃ قبول نہیں۔ جس کا ختم نبوت پر عقیدہ نہ ہو وہ ساری زندگی بیت اللہ میں بیٹھے، ساری زندگی رکوع میں گزارے، سجدے میں گزارے، کوئی عمل قبول نہیں۔ دین کے کسی ایک جز کا انکار سارے اعمال پر پانی پھیر دیتا ہے۔ یہ ضروری ہوتا کافر ہونے کے لیے تمام کا انکار کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے دین کے تمام پر ایمان لانا ضروری ہے، کافر ہونے کے لیے کسی ایک جز کا انکار یہ کافی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ابو جہل بھی بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، بلکہ یہ لوگ بیت اللہ کے متولی تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، لیکن جہنم میں گئے، کیوں؟ محمد رسول اللہ کی رسالت کو نہیں مانا، ایک جز کو نہیں مانا، اللہ کو بھی مانتے تھے
یہ نہیں کہ مشرکین اللہ کے نہیں، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان مشرکین سے پوچھے من خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کہیں گے اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی 360 بت رکھے تھے۔ حضور کی ولادت، آپ کی بعثت، آپ نے آ کر 360 بتوں سے بیت اللہ کو صاف کیا اور لوگوں کو اللہ کی عبادت پر متفق کیا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کا کردار، یہ یاد رکھیں۔ ہم نے اللہ کے حبیب کی سیرت کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہمارے گھروں سے نبی علیہ السلام کا دین نکل گیا۔ دین مستغنی ہے، یہ یاد رکھیں، یہ دین مستغنی ہے، یہ کسی کے پیچھے نہیں جاتا، جو اس کے پیچھے جائے گا اس کو تھوڑا سا حصہ دے دے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہی بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہم فارغ ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ ایک مسلمان اگر لغت کی روح سے دیکھیں تو مسلم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے گردن میں رسی ہو اور وہ کسی کے ہاتھ میں، اس کی اجازت کے بغیر آگے پیچھے نہ ہو سکتا ہو، تو مسلمان ہم ہے، ہماری گردن کی رسی اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے حبیب کی طریقوں کے مطابق کے مطابق آگے پیچھے نہ ہونا، یہ اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ اور آخر میں یہ آخری بات، اللہ کے حبیب جب دنیا سے پردہ فرما رہے اس وقت حضور نے نصیحت کی تھی، وصیت جس کو کہتے ہیں۔ ہمارے بھی کوئی اگر مرتا ہے، وہ کوئی وصیت کرتا ہے تو ہمیں اس وصیت کا بڑا ہم خیال رکھتے ہیں کہ یار اس نے آخری وقت میں کیا۔ تو اللہ کے حبیب جب ظاہری پردہ فرمانے کا وقت آیا، ملک الموت دروازے پر آیا اور اجازت چاہیے۔ ملک الموت نے کہا یا رسول اللہ، پہلی شخصیت ہے جس سے میں اجازت مانگوں، آپ پہلی شخصیت۔ اللہ کے حبیب کی بیماری کا ایام آپ سب کو معلوم ہے، اجازت مل گئی اندر آنے کی، سلام کیا، پھر کہا یا رسول اللہ پہلی شخصیت ہے میں آپ کو سلام کرتا ہوں، دنیا میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا اور نہ میں نے کسی سے اجازت چاہی۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو پھر تھپڑ مارا تھا، اجازت، وہ اجازت نہیں تھی، وہ ڈرک بتایا تھا میں لے جانے آیا تھپڑ پر۔ حضور سے کہا اگر آپ چاہتے ہیں تو اللہ آپ کو بلاتا ہے۔ پھر اس وقت حضور نے ہمارا سوال کیا میری امت کا کیا بنا۔ اور دوسری بات، اللہ کے حبیب نے وصیت فرمائی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت یمینک، یہ وصیت ہے تک۔ آپ حدیث کی کتابیں اٹھائیں، 2 الفاظ میں حضور نے پوری دنیا کے معاملات کو حل کر، 2 الفاظ، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت یمینک، الصلاۃ یعنی میری امت نماز نہ چھوڑنا، یہ میرے نبی کی وصیت ہے، یاد رکھیں۔ جو بے نمازی ہیں وہ میرے نبی کی وصیت کو ٹھکرانے والا ہے، جو نمازیں نہیں پڑھتا اس سے میرے نبی سے کوئی محبت نہیں، وصیت جو عمل نہیں کرتا۔ اور دوسرا وما ملکت یمینک، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک، جہاں پر بھی آپ ہیں، کہیں پر بھی آپ ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا اچھا سلوک کرنا۔ اور پھر آخری بات میں حضور کی سیرت اپنانے کے حوالے سے کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک جادوگر آئے، آپ سب کو معلوم ہے، سورۃ البقرہ میں فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، وہ سارا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، وہ جادوگر سارے ایمان لائے۔ علماء نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے کہ وہ سارے جادوگروں کو اللہ نے ایمان کیوں نصیب فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے کہ اس زمانے میں یہ قانون تھا کہ جو مقابلہ جس کا ہونا ہے وہ دونوں فریق ایک لباس میں، یعنی ان کا لباس ایک جیسا ہو۔ اب جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھائی ہم 70,000 ہیں، آپ ایک ہیں، آپ ہمارا لباس اختیار کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے انکار کیا کہ میں تمہارا یہ لباس اختیار نہیں کر سکتا، کیا؟ پھر مجبوراً وہ موسیٰ علیہ السلام کے حلیے میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوڑتا ہے کہ انہوں نے میرے نبی کی صورت اپنائی، اللہ نے سب کو ہدایت عطا فرمائی۔ تو یہاں سوچیں آپ، اگر ہم 2 جہاں کے سردار کی صورت کو اختیار کریں، اگر ہم محمد رسول اللہ کی صورت کو اختیار کریں، آپ کے اخلاق کو اپنائیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، اپنے نبی کی سیرت پر چلیں، ہم اللہ کو کتنا پسند ہوں، کیونکہ یہ امت اس امت سے آیا ہے اور یہ نبی اس نبی سے آیا ہے۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء، تو اس لیے فرمایا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ تو اگر ہم حضور سے وفا کریں گے، حضور سے وفا کا یہ مقصد ہے آپ کے دین پر عمل کرنا،
نماز پڑھنا، سچ بولنا، اپنی ذمہ داری، دیانت، امانت داری، ہر کام کو اس کے درست تقاضوں کے مطابق کرنا، یہ محمد رسول اللہ سے محبت ہے۔ فرمایا کہ جو نبی کی اتباع کرتا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، مگر وہ جس نے انکار کیا۔ پوچھا فقال من ابا یا رسول اللہ، کون انکار کرنے والا؟ حضور نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری اطاعت کو چھوڑ دی فقد ابا، اس نے انکار کیا۔ تو آخر میں ایک شاعر نے حضور کی محبت میں کہا ہے کہ جنت تجھ میں غور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، یہ جنت میرے دل کا طواف کر میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صرف عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔